بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام انگلینڈ. اس وقت میں لنڈن میں نہیں ہوں، اس لیے لفظ انگلینڈ استعمال کیا ہے. آج میں ذرا آیا ہوں ڈفرینٹ لباس میں، اور جو میرے گیسٹ ہیں وہ بھان ٹھان کر آئے ہیں. اینی وے میرے گیسٹ جو ہیں بن کے ہی رہتے ہیں سر، یہ ہم ہمیشہ بن ٹھن کے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے جنید. یہ ہمارے ریجن میں نا یہ ایک غلط سوچ ہے کہ آپ رائٹس کی موومنٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوں، جب آپ کے لمبے بال بھی ہوں. اپنے آپ کا اگر آپ خیال نہیں رکھ سکتے تو قوم کا کیا رکھیں گے؟ بالکل آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس میں کیونکہ سفر میں ہوں اس لیے کچھ بزی بھی تھا اور اتنا ٹائم نہیں ملا مجھے. پھر یہ بھی ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی آ گیا تھا، جو لاگ ان نہیں ہو رہا تھا. اینی وے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جنید قریشی صاحب، آپ کے جو پچھلا جو پروگرام تھا اس کی تو بلے بلے ہو گئی، واہ واہ ہو گئی ہے. اس کو بہت زیادہ میڈیا کوریج بھی ملی ہے اور لوگ آپ کی جرات، بے باکی اور نالج کی تعریف کر رہے ہیں. تو میں اس پہ کہہ سکتا ہوں ویل ڈن اور مبارک ہو. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے بھی کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے کچھ مخالفت بھی کی ہے. اگر مخالفت نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. ان کو بھی دیکھیں نا، جن کو ہم ٹرولز کہتے ہیں یا کچھ کبھی کبھی ہم ان کو فوڈ سولجرز کہتے ہیں، یار انہوں نے بھی اپنا کچن چلانا ہوتا ہے، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آخر ان کو محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو جو ناظرین، میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلا جو پروگرام تھا ہمارا جنید صاحب کے ساتھ، اس کو بڑی اچھی جو ہے نا فیڈ بیک آئی ہے، ویری پازیٹیو فیڈ بیک آئی ہے فرام ڈفرنٹ کمیونٹیز آف جموں کشمیر. صرف یہ نہیں کہ وادی سے، ویلی کے باہر کے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سچ بولا ہے. تو اس میں آپ یہ کہوں گا کہ پچھلے ہفتے ہم نے تھوڑا سا جو نا اے پی ایس سی کا جو رول ہے اس کا تعین کرنے کی کوشش کی تھی. بیسیکلی ہم تو اس میں ابھی تو ہم ڈیفینیشنز میں اس کا جو آئین تھا اسی میں بحث کرتے رہے. تو میں آج چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہم نے ریکیپ نہیں کروں گا. تو ہم یہی کہیں کہ اسٹیٹ وے ٹو جنید قریشی صاحب، ونس اگین ویلکم ٹو دا شو اینڈ آئی ہوپ you are better prepared. You were prepared last time as well. اس وقت چونکہ آپ نے سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، so you must be better prepared. Maybe I am not prepared. Yes. اچھا. تو یعنی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اے پی ایس سی کا رول کیا ہے. تو میں اسٹیٹ وے اس میں جانا چاہوں گا کہ ان کا رول جو ہے نا، ڈیفینیشن وغیرہ تو ہم نے ڈیسائڈ کر لی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ آئی ایس آئی نے اس کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو تفسیر بھی دی تھی، کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا، اور بھی کچھ حوالے دیے تھے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں پہلے اسٹیٹ وے، اف یو وانٹ ٹو کم بیک ڈفرنٹ طریقے سے، دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. کیا یہ حریت کانفرنس جو ہے یہ پرو آزادی ہے، اور کیا یہ پرو پیپل ہے، کیا یہ پرو پیس ہے؟ 3 سوال آگے اس میں. نہیں، شکریہ چودھری صاحب. پچھلی دفعہ ہم نے یہ بحث کی کہ حریت کا مطلب کیا ہے. پھر ہم نے بائی دی اون ایڈمیشن آف لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، جو آئی ایس آئی کے اور ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ہم نے بنائی تھی. تو ہم نے 2 چیزیں اسٹیبلش کر لی، 3 چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ اسٹیبلش کی. ایک یہ کہ حریت کانفرنس کا اصلی مطلب بائی دیئر نیم یہ ہونا چاہیے کہ آزادی کی کانفرنس ہے. پہلے تو یہ. پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اس کو ایک آکیوپائنگ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بنایا، بقول اسی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کے. تو یہاں پر تو یہ ایک دوسرے کو چاک آؤٹ کر دیتا ہے کہ پھر آزادی کی تنظیم تو نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز ڈیفائن یہ کی، مینلی جو ڈیفائن ہم نے یہ کی وہ یہ تھی کہ اس میں صرف اور صرف مسلم ریپرزنٹیشن ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف مسلم ریپوٹیشن ہے، ویری اسمال آف شیعہ پاپولیشن، اور وہ ریپرزنٹیشن صرف ویلی کے کچھ پاکٹس کی کچھ لوگوں کی نمائندگی کے لیے ہے. نہ ہی گلگت بلتستان کی ہے، نہ ہی پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی ہے، نہ ہی جموں کی ہے، نہ ہی لداخ کی ہے. اب آج میں اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے، کیونکہ یہ بنی 93 میں اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے اپروچ کرنا چاہتا تھا ود یور پرمیشن. کہتے ہیں کہ فلور از یورس، بیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ جیسے چاہیں تو
اس میں پھر آپ مزید جس طرح بات ہوگی, آپ سوال اگر ہوگا تو آپ کریں ضرور. میں یہاں پر 2 چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ گو تو اگر ہم یہ 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آزادی کی تنظیم ہے, ہم نے ایک اور چیز ڈیفائن کی تھی کہ یہ ایکسیشن ٹو پاکستان مانگتے ہیں, تو اس وقت یہ بہت ضروری بن جاتا ہے تھوڑا سا آپ کے ویورز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آزادی کس سے اور کس کی غلامی. تو اس میں یہ جو 2 ملک ہیں ان کا جو رول ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ یہ تو حریت کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ وہ جو حصہ جموں و کشمیر کا زیر انتظام ہندوستان کے انڈر ہے اس کو ہندوستان سے چھڑوا کے اس کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے. تو آپ اور میں ایز ریگولر نارمل کامن کشمیریز ہمیں یہ تو اس پہ بحث کرنی پڑے گی نا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے اور اگر ہم ادھر چلے جائیں تو کیا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا واپس جانا ہے اس میں کہ ایک تنظیم ایک ملک کی اسسٹنس لے کے, فنڈنگ لے کے, ان سے فارم ہو کے, ان کی ڈکٹیشن لے کے اس ملک کا رول کیا ہے اور جس ملک سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ چھٹکارا دلانا ہے اس ملک کا رول کیا, آزادی کس چیز سے. سب سے پہلے تو آپ سارے ویورز کو آپ کو پتا ہے پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان 22 اکتوبر کو 47 میں اس نے کشمیر پہ ان وائلیشن آف اے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس نے کشمیر پہ حملہ کیا اور 40,000 لوگ, ڈفرنٹ اکاؤنٹس ہیں, 30 بھی ہیں 40 بھی ہیں, لیٹس پٹ اٹ ٹو بٹوین 30 and 40,000 پیپل انہوں نے کشمیری انہوں نے مارے, ریپ کیا, لوٹا, گھر جلائے. تو اور اس ملک نے یہ تنظیم بنائی ہے ہماری آزادی کے لیے. اس کے بعد اسی ملک نے 5,000 اسکوائر کلومیٹر چائنا کو دے دیا 63 میں, شاکسام ویلی جس کو آپ کہتے ہیں, جہاں کراکرم ہائی وے بنا. تو اور اسی ملک نے یہ ایک تنظیم بنائی ہے ہماری آزادی کے لیے. پہلے 2 چیزیں ہوگی, ایک انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, سوورن سٹیٹ پہ حملہ کیا, ہمارے لوگ مارے, ہماری عورتوں کا ریپ کیا, ہمارے گھر جلائے, اور پھر جو ان کا تھا نہیں. I agree in violation of a standstill agreement between 2 countries. Yes. Yes. پھر ساتھ یہ تھا کہ ایک بات یہ بھی ہے, وہ یہ تھا کہ with intention to occupy. With intention to occupy, in which they succeeded for almost half the state. اچھا, اور پھر جو ان کا تھا نہیں, جو انہوں نے چوری کیا, وہ انہوں نے تحفے میں چائنا کو بھی دے دیا. اچھا, let me finish. With intention to occupy, وہ جو انویڈرز تھے, اوکوپائر تھے, جو قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے, جنہوں نے لوٹ مار کی, ان کو لوٹ مار کرنے کی پوری اجازت تھی. ٹھیک, پاکستانی آرمی نے یہ کہا تھا جو لینڈ ہے وہ ہمارا ہے, باقی سب کچھ جو اس پہ وہ تمہارا ہے, انکلوڈنگ گھر, عورتیں, سونا, اور جو اموویبل پراپرٹی وہ ریڈرز کی ہے, اور اموویبل پراپرٹی اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے, اینڈ موویبل پراپرٹی ریڈرز کا لوٹ اور پلنڈر ہے. بس یہ کلیریفائی ہو گیا نا کہ یہ بات نہیں ہے کہ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جنرل اکبر خان جو اس وقت بریگیڈیئر تھے who led the attack, اپنی کتاب ریڈرز ان کشمیر میں خود لکھتے ہیں. اس میں اسے دیکھیں تھوڑی سی بات یاد ہے, یہ نہیں کہ لیٹ دے, اس نے سارا جو پروگرام ہے چاک آؤٹ اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اگست لاسٹ ویک آف اگست ان کی میٹنگ ہوتی ہے مری میں کچھ آزاد کشمیر کے لیڈروں سے, میں اس پر زیادہ ٹائم بھی خرچ کروں گا. پھر یہ ہے کہ he was the main character, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے. اب میں کسی نتھو خیرک کو اس کی بات کو مانوں یا میجر جنرل اکبر خان کی بات کو مانوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر میں بات میں مجھے یہ اس لیے کرنی پڑی ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے نا زبیر انصاری کا لفظ چراتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ دانش خور ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو مدد کرنے آئے تھے. تو میری یہ کہنا کیا پڑا ہوا کہ وہ with intention to occupy اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی. Now you can carry on. اسی لیے کیونکہ یہ حریت اور یہ رول حریت کا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کو بڑے پس منظر میں ہمیں اسیس کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے یہ فیصلہ ایک کیا ہے کیونکہ اس کو پاکستان نے بنایا, ان کی ایکسیشن, ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ جو ہے وہ ایکسیشن ٹو پاکستان ہے. اس لیے میں نے اس پورے انٹرویو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا پچھلی دفعہ بھی
I will only quote Pakistani sources. میں اور کسی سورس, کیونکہ ان پہ الزام لگتا ہے نا کہ اگر میں امریکن پریزیڈنٹ کو بھی سورس کوٹ کر لوں یا یو این کو بھی سورس کر لوں تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ہندوستان کے ایجنٹ ہے, یو این بھی ہندوستان کا ایجنٹ ہے, سیکرٹری جنرل بھی ہندوستان کا ایجنٹ ہے, تو اس لیے پاکستانی جنرل ہندوستان کا ایجنٹ تو نہیں ہو سکتا, لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی ہندوستان کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے میں صرف پاکستانی سورسز کوٹ کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں ان کا رول ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل جاؤ, تو پہلے تو یہ تھا ان کا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ارشاد محمود صاحب لکھتے ہیں پالیسی پرسپیکٹو میں کہ 24 اکتوبر کو, آپ کو میں نے بولا 22 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے, 24 اکتوبر کو, and I quote, without a chair, a table and a typewriter, the Azad Jammu and Kashmir government announced its inception and began raising an army of the disbanded soldiers and others from Poonch and Mirpur regions. Without a chair and a table and a typewriter, government announced its inception and began raising soldiers. This is 2 days after the invasion. آپ اس کو یاد رکھیں چونکہ آپ نے پوائنٹ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. کچھ دانش خور یہ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کی جو حکومت بنی تھی اور 22 اکتوبر سے پہلے پہلے یہ جو حکومت ہے ان کی جو ہے نا حکومت, اس کے جو مجاہد ہیں وہ سری نگر فتح کرنے والے تھے, تو انہوں نے 24 کو بنا لیا. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 کو انہوں نے انسیپشن ہوئی ہے اور کہا کہ ہم اب ریز کریں گے, تو پھر وداؤٹ چیئر ٹیبل اور ٹائپ رائٹر. اچھا ٹھیک, پھر یہ جو دانش خور کہتے ہیں کہ ہماری جو آرمی تھی, آزاد آرمی تھی, وہ فتح کرنے والی تھی, تو پاکستان نے جو ہے نا ٹیک اوور کر لیا مسائل ان چیزوں کو. آپ یوں اکتوبر کو بنی ہے. اچھا پھر اس آزاد کشمیر آزاد جموں سو کول آزاد, کیونکہ میں بیکاز مطلب نارمل لینگویج میں سارے کشمیری آزاد کہتے ہیں. جسٹ فرام دی آن سیٹ آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر, I don't think it's Azad Kashmir, it's occupied Kashmir, but just to go along with the jargon which is used, I'll perhaps refer to it as Azad Kashmir ya Pakistani administration. اس کو پی او کے بھی کیا کہا جاتا ہے, پی او جے کے بھی کہا جاتا ہے, تو you are at liberty to use Pakistani administration. No, but because to make it short, when I talk about Azad Jammu and Kashmir, I mean Pakistan occupied Jammu and Kashmir, okay, including Gilgit Baltistan. تو اب یہ دیکھیں پھر ان کا رول آگے دیکھتے ہیں نا. جس ملک کے ساتھ یہ ہمیں کہتے ہیں اس کا حصہ بننا ہے. 48 کو کراچی ایگریمنٹ سائن ہوتی ہے, کس کے بیچ؟ 3 پارٹیز ہیں, پاکستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ جو آف کورس پاکستان کے تابع ہے, وہ اس میں 2 چیزیں کرتی ہے, مین 2 چیزیں. ایک 12 سبجیکٹس پاکستان کو دیتی ہے, اس میں ڈیفنس بھی ہے, فورن پالیسی بھی ہے, نیگوشیشنز ود انسپ بھی ہے, اور جو سب سے بڑی بات ہے دوسری چیز, all affairs. انسپ کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو ذرا سمجھائیں. United Nations Commission for India and Pakistan کے ساتھ جو ہے. دوسرا, and all affairs with regard to Gilgit Baltistan. effectively 48 کراچی ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ effectively یہ ہوتا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو سو کالڈ گورنمنٹ تھی وہ اپنے رائٹس جو ہیں ان کو دے دیتی ہے پاکستان کو, اور اپنا جو اسٹیٹ ہے اس کے 2 حصے کر دیتی ہے, اور کہتا ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان آج جس کو کہتے ہیں اس کو ناردرن ایریاز کہتے تھے, اس کے ریگارڈ جو ہے سارے افیئرز اسلام آباد ڈیل کرے گی. دوسرا, یہ جب کراچی ایگریمنٹ سائن ہوئی ہے, ہمیں ایک چیز اور نہیں بھولنی چاہیے کہ اس میں کوئی ریپرزنٹیشن گلگت بلتستان کی نہیں تھی, اور کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژن اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی آزاد جموں و کشمیر کو یا مسلم کانفرنس کو کہ وہ ایسا کوئی معاہدہ کشمیریوں کے بہاف پہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کریں. وہ ہمارے منتخب نمائندے نہیں تھے, ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ہمارے بیسس پہ ہمارے ملک کے 12 سبجیکٹس اس ایگریمنٹ میں پاکستان کو دے دیتے ہیں, اور 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس پہ اسلام آباد ڈائریکٹ رول کر سکتا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی ایگریمنٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے, کچھ بھی جو آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کرے گی اس کی اپروول ہونی چاہیے منسٹری آف کشمیر افیئرز سے.
ایک منسٹری تھی اس وقت اسلام آباد میں جو ہر وہ چیز جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ کرے گی, پروپوز کرے گی, اس کے لیے ان کو اپروول چاہیے منسٹری آف کشمیر افیئر سے. اور اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر کی گورنمنٹ ایک پیون ایک چپراسی کی نوکری نہیں دے سکتی ہے جس کی منتھلی تنخواہ 150 روپیہ ہو پاکستانی, $1 کی نوکری. سو کوڈ آزاد, ایک آزاد ملک یہ کہتے ہیں نا, یہ آزاد جموں کشمیر, ایک آزاد ملک کی گورنمنٹ کو 150 روپیہ کی نوکری لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہی گورنمنٹ 1 لاکھ روپیہ سے زیادہ کسی بھی چیز پہ, چاہے وہ روڈ ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ ڈیم ہو, چاہے وہ نوکری ہو, چاہے وہ کوئی اسکیم ہو, کسی بھی چیز پہ 1 لاکھ پاکستانی روپیہ سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتی ہے وداؤٹ دی پرمیشن آف دی منسٹری آف کشمیر افیئرس. یہ لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی 48 میں. اب اس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے نا کہ آج کیا ہو رہا ہے, پھر انٹرم کانسٹیٹیوشن آئی. بٹ ٹو گیو یو اس کے برعکس میں آپ کو انڈین کشمیر کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں, جس سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے. انڈین کشمیر میں, انڈین ایڈمنسٹریٹ جے اینڈ کے میں 1956 کی کانسٹیٹیوشن ہے. اس پہ پھر ہم بعد میں آئیں گے, جو یہ 14th امینڈمنٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن بنی آزاد کشمیر میں, 14th امینڈمنٹ ہوئی, اور پھر بعد میں اس پہ بھی آئیں گے کہ 5 اگست ہوا اور کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ چینج کر دی گئی. وہ آگے, یہ تو ایک سیریز ہے نا, لیکن ہسٹری ضروری ہے جاننا کہ جس ملک کے ساتھ, کیونکہ 93 میں یہ بنا تھا حریت, جس ملک کے ساتھ یہ ہمارا الحاق کرنا چاہتے تھے, اس کا رول کیا رہا تھا 93 تک یا 2019 تک یا آج تک, اور جس ملک سے ہمیں یہ سو کوڈ آزادی دلانا چاہتے تھے اس کا رول کیا تھا. اب یہ دیکھیں 1956 کی کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو پاور of the state extends to all matters except those matters agreed upon with the state, with the central government, which in essence translates into, at that time, translates into defense, communication and foreign affairs. Apart from that, all matters, everything, whether it's executive or legislative, power rests with the state. اب اس میں جب ہم آگے جائیں گے 1956 جے اینڈ کے کی اگر کانسٹیٹیوشن کوئی پڑھے گا, اور میں کچھ پوائنٹس نوٹ مطلب آپ کے ویورز کے لیے بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ, اسٹیٹ ڈیفائن کرے گا پرماننٹ ریزیڈنٹ کون ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ کون ہے, یہ اسٹیٹ کی پاور ہے. گلگت بلتستان میں یہ پاکستان کی یہ اسٹیٹ کی پاور نہیں ہے, اسٹیٹ ڈیفائن نہیں کر سکتا. جے اینڈ کے, انڈین ایڈمنسٹریٹ جے اینڈ کے میں اسٹیٹ ڈیفائنس. اب میں آپ کو بتاؤں کس چیز میں the constitution says state ki responsibility, just for to get an idea. Village panchayats, state shall take steps. Right to work, state. Right of free and compulsory education, state. Right of children, state. Right of women, state. Public health, state. Finances of the state. Governor shall, in respect of every financial year, lay down the financial statement in front of both houses of legislature. نٹ شیل میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ غلام ہے, اور اس سے ذاتی دلا کر اسے شامل کرنا چاہتے تھے جو آپ کو پہلے وضاحت کر چکے ہیں. ہاں, لیکن یہ نٹ شیل کیونکہ تھوڑی سی اور چیز ہے. All funds raised and received consolidated in a fund which is the consolidated fund of the government, J&K state. اب جب اس سے آپ آگے چلیں گے کانسٹیٹیوشن میں, پبلک سروسز government of J&K state, high court judges, government of J&K state, contracts, finance, property, government of J&K state, flag of the state, official language of the state, academy for development of art, culture and languages, state, Ranbir penal code, pata nahi logon ko pata hai ki nahi, but until 5th August 2019 J&K had its own criminal law code. انڈیا میں آئی پی سی چلتا ہے, انڈین پینل کوڈ. جے اینڈ کے میں رنبیر پینل کوڈ چلتا تھا انٹل 5th of August. اچھا, سوائے ڈیفense, کمیونیکیشن اینڈ فورن افیئرس,
anything the Union of India does must have the concurrence of the state. तो ये थोड़ा सा डिस्कस करके ये बड़ा जरूरी पड़ जाता है कि कोई खुदारा हमें ये समझाए कि हुर्रियत जो है हमें आज़ादी दिलाना चाहती है हिंदुस्तान से, और हमें उस मुल्क का हिस्सा बनाना चाहती है जहां पर, ये तो बाद में बात है ना कि कश्मीरियों को कितनी आज़ादी है, आम पाकिस्तानियों को कितनी आज़ादी है, तो और उस मुल्क से मदद भी लेगी, उस मुल्क से फंडिंग भी लेगी, उस मुल्क से डिक्टेशन भी लेगी। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट रुकिए ना। मसलन आप ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जरूरी है बात, भाई आपने 56 का जो आइन है गुलाम कश्मीर में, उसको आपने जो राइट्स दिए वो आपने बता दिए। अब यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है ना कि क्या उस वक्त जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, या पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन था जो कंपैरिजन किया जाए? हुजूर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में 47 से लेके 60 तक, 1960 13 इयर्स तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं। ये इलेक्शन में इसको भी इलेक्शन मानता, इलेक्शन 1970 में होते हैं, वन मैन वन वोट। इससे पहले जो है ना वो इलेक्शन नहीं थे, वो भी डिफरेंट सिस्टम था एक, ठीक है जी। एक शैम एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस की होती है उसके बाद बीडी मेंबरशिप का, बट वो तो चलो आपको और हम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए होती है, उससे पहले हमें बेवकूफ बनाने के लिए भी नहीं होती थी, वो भी नहीं। उससे पहले ये एक दे ओपनली एंड वेरी ब्रेजनली ट्रीटेड इट एज अ कॉलोनी, एज अ वैसल स्टेट। फिर यानी इवन देखिए ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें खामी हो सकती है, उनको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर तो ये था कि ये हर चीज कंट्रोल बाय इस्लामाबाद या कराची, उसको कराची था, ठीक है। और फिर राइट अप टू 70 से, इससे पहले 65 की लड़ाई भी हुई थी, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन बात यह है कहने, मतलब यह कहने का है कि जो राइट्स वहां पर इंडियन साइड पर अवेलेबल थे वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, तस्वुर भी नहीं था मौजूद। इसलिए देखें उसकी वजह ये है, मेन इशू जो है कि इंडिया की कश्मीर के साथ, J&K स्टेट के साथ एक उसके पास एक लीगल टाइटल है। इंडिया, और आपके व्यूअर्स को बुरा लगे कि नहीं लगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड हिस्ट्री एंड आई हैव डन माय एजुकेशन इन लॉ। इन किसी की इमोशनल क्या रिएक्शन हो सकती है वो मुझे नहीं, देखें इमोशनली तो आपका, अगर आपके बेटे से लड़ाई हो जाए तो इमोशनली तो आप ये कहते हैं ना मेरा बेटा नहीं रहा है या मेरी बेटी नहीं रही, या ये तो इमोशनल, मतलब, बट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी that's not true, you cannot do that, it's not legal। हाँ, इमोशनलिज्म में कोई ये कह सकता है हिंदुस्तान ऑक्यूपायर है, या प्यार का मसला, वो तो कहते हैं जी हमें प्यार है फलां मुल्क से, ठीक है, हाँ, या जी हमें पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, या चीन से मोहब्बत है, या यूरोप से। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपने ख्वाब देखना है तो स्विट्जरलैंड का देख लेना आपको कोई प्रॉस्परस और जो आगे। लेकिन इन लीगल टर्मिनोलॉजी आपके व्यूअर्स को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, आई वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, इन लीगल लैंग्वेज, लीगल टर्मिनोलॉजी विद ऑल लीगैलिटीज, इंडिया is by no stretch of imagination an occupier. India has a legal title to J&K. That also means that was the reason that India had to come up with a constitution for Kashmir, क्योंकि उसके पास legal title था। So in other words, जो 5 अगस्त के बाद हुआ है पिछले साल, उसको भी आप नहीं समझते हैं कि still legal title है? 5 अगस्त legally speaking, जैसे मैंने कई जगहों पर कहा, I don't agree with what happened on 5th of August. I absolutely don't agree with the changes India made. Yet, legally speaking, the changes of 5 of August have no bearing whatsoever on the instrument of accession. अच्छा, उस पर पीछे देखिए, आप ज्यादा इसमें बहुत सा टाइम हमने जो है ना इस पर लगा दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो कल, अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, मैं सिर्फ ये चाहना जो लोग ये कहेंगे कि जो कोई 50s में हुआ, 60s में हुआ, उसका रीत से क्या लेना देना, तो वो कहेंगे कि चलो आपने ब्रीफ ये बता दिया है कि दिस वाज द कंट्री जिसका साथ वो इलाका करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने पैसे लिए या ले रहे हैं, यही करना चाहते हैं आप, और वो हमें क्या दे सकता है। हाँ, और जिससे आजादी ले, ये तो बहुत जरूरी है। 56 में 47 में क्या हुआ, क्योंकि हुर्रियत तो
آن دا بیسس آف ہسٹری یہ ہمیں کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے, تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے رول کو ایگزامن کریں اور ہم پاکستان کے رول کو ایگزامن کریں کہ 56 میں کیا ہوا, 47 میں کیا ہوا, کیونکہ حریت تو ہمیں یہ کہہ رہی ہے نا ہندوستان نے ہم پہ ظلم کیا ہے, ہندوستان ہم پہ غاصب ہے, اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو ہمیں ہسٹری میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہے اور ہندوستان کا رول کیا ہے. پھر کچھ کرٹکس یہ کہیں گے بھی ٹھیک ہے پاکستان کا رول بھی کسی طرح سے بھی قابل تعریف نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے نہ اپنے ملک میں ڈیموکریسی تھی نہ ہی ہمیں انہوں نے ڈیموکریسی دی. وہ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی ہے لیکن نہیں ہے, وہاں بھی ڈیموکریسی نہیں تھی, ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ کہیں گے کہ 1953 میں شیخ عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا, جو ان کا دوست بھی تھا اس کو پکڑ کر بند کر دیا, وہ انہوں نے اس کو لیگالٹی میں کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بات بھی کہیں گے بھی انڈیا نے بھی ایسے کیا ہمارے ساتھ, ڈیموکریٹکلی کیا. I don't agree with Sheikh Abdullah's imprisonment. That also, that's a program in itself. That's a long history. But yet, it went by the concurrence of the state legislative assembly. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے بخشی صاحب تھے and it went through. دیکھیں اس کے اوپر وہ کشمیری تھا نا. اب اگر وہ بخشی صاحب جو ہے کشمیر دلی کے ساتھ مل کے اس میں چینجز لانا چاہتے تھے, تھا تو وہ کشمیری ہی, مطلب وہ باہر سے تو نہیں آیا تھا, وہ مطلب کوئی لینٹ آفیسر تو نہیں تھا. ٹائم نہیں لگانا چاہتے ہم, کمی بیک ٹو جو ابھی جو پوزیشن ہے. ہاں, اب جو ہے جب انہوں نے یہ بولا آزاد کشمیر میں 74 میں انٹرم کانسٹیٹیوشن آتی ہے ان کمپیریزن. میں نے ابھی آپ کو بولا in terms of finances, high court judges, public services, rights to women, child, everything the state of J&K in Indian administered Kashmir except for communication, foreign affairs and defense. اب آزاد کشمیر میں 74 میں انٹرم کانسٹیٹیوشن آتی ہے. جو آزاد کشمیر کی کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے, پہلے تو یہ ہے, یہ آکیوپائر ہے. آکیوپائر نے اس خطے کو نام دیا آزاد کشمیر. مطلب آزاد کا مطلب سوورن فری, ایک سوورن اسٹیٹ ہے یہ. اس سوورن اسٹیٹ میں, سو کالڈ سوورن اسٹیٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی, کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں نئی بنائی جا سکتی ہے اگر وہ نئی سبسکرائب کرتے ہیں ٹو دی آئیڈیالوجی آف J&K ایکسیشن ٹو پاکستان. اب اگر ہم سوورن ہیں آزاد کشمیر میں, ہم آزاد ہیں, ہم ایک آزاد سوورن ملک ہے, تو ہمیں وہاں پر پارٹی بنانے کے لیے یہ خیال کیوں رکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم ایکسیشن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہمارا ملک ہے نا. کیوں جب ہندوستان میں J&K انڈین ایڈمنسٹرڈ J&K میں جس کے پاس لیگل ٹائٹل ہے, وہاں پر 150 جماعتیں 90 میں تھی جو اوپنلی یہ کہتی تھی وی وانٹ ایکسیشن ٹو پاکستان. ان کو کسی نے نہیں مارا. جماعتیں تھیں یا ملیٹنٹ گروپس تھے؟ ملیٹنٹ گروپس تھے, جماعتیں بھی تھی. یہ جو حریت ہے, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیا, یہ ایکسیشن ٹو پاکستان مانتے ہیں. حریت از اسٹل اے ویری is an umbrella organization which is still in operation in J&K. اچھا یہ بتائیں کہ جو میں نے سوال کیا تھا جس 2 منٹ کے لیے, جس ملک جو جگہ بقول ان کے غلام ہے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کی آزادی ہے بنانے کی, جو یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کا حصہ بنا ہے. جو بقول ان کے آزاد ہے وہاں پر یہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کی اجازت نہیں ہے جو یہ کہتا ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ J&K چاہیے. See the difference. So is in your opinion جو حریت کانفرنس ہے کیا یہ پرو J&K ہے, پرو پیپل ہے, پرو پیس ہے؟ دیکھیں یہ تو اب ہر کوئی سمجھ گیا ہوگا کہ حریت جو ہے, حریت بیسکلی دیکھیں جنگ میں جو ہے نا, جنگ میں ٹیریٹری ہوتی ہے, اسٹیٹس ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, جنرلز ہوتے ہیں, اور پھر جنگ میں جو ہے جہاں پر جنگ ہوتی ہے 2 آرمیز کی, سولجرز ہوتے ہیں, اور پھر جو سولجرز جو لڑتے لڑتے زمین پہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان پہ گزرتے ہیں. حریت یہ ہے اس پوری کھیل میں, حریت کیڑا مکوڑا ہے اس سارے گیم میں. حریت لفظ کہہ رہے ہیں کیڑا مکوڑا حریت کانفرنس, یہ تو اسٹرانگ لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ. Of course it is. What is, دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ یہ ہو گیا by not by emotionalism, by facts, factual history
کہ حریت کو پاکستانی ISI نے بنایا. حریت ہمیں اس جگہ سے آزادی دلانا چاہتی ہے جہاں ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے, اس ملک سے آزادی دلانا چاہتی ہے جس کا لیگل ٹائٹل تھا. میں ایموشنلزم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اس ملک کے ساتھ ہمیں حصہ دار ایکسیشن کروانا چاہتی ہے جو اللیگل قابض ہے, جس نے ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں دیے ہیں, جس نے ہماری فریڈم کو لمٹ کیا ہوا ہے, ہماری فریڈم آف سپیچ کو لمٹ کیا ہوا ہے. تو حریت کیا ہے پھر؟ حریت بیسیکلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی, اکارڈنگ ٹو لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی, ان کی بنائی ہوئی بی ٹیم ہے. حریت یہ آزادی کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی ایکسیشن کی بات بھی نہیں کر رہے, یہ غلامی کی بات بھی نہیں کر رہے. حریت ان ایسنس پاکستانی ISI کے ایجنڈے کو پرسیو کر رہے ہیں. سری نگر یہ بی ٹیم ہے, تو بی سے پہلے ایک لفظ اور آتا ہے اے, تو پھر اے ٹیم کون سی ہے؟ اے ٹیم تو آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اچھا ٹھیک. اچھا پھر بی ٹیم میں کچھ اور بھی لوگ ہیں کیا, اس کے علاوہ بھی کوئی بی ٹیم ہے؟ آپ کی پرانی جماعت ہے. کون سی؟ آپ کی پرانی جماعت جو JKLF تھی, جس نے یہ سارا بزنس مار پیٹ کا, اور کہتے ہیں کہ JKLF بی ٹیم ہے ISI کی. اس وقت JKLF تھی, کیوں نہیں تھی؟ نہیں, میں کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ JKLF سے زیادہ واقف ہے. 2 منٹ کے لیے میں انٹرویور بن جاتا ہوں نا یہاں پر. مجھے ایک بات بتائیں, JKLF کے جو چیئرمین تھے یا JKLF کا جو ہیڈ آفس تھا 88 میں, وہ کہاں پر تھا؟ You tell me. No, you tell me. No, I want to get to the truth. This is a truth finding, نا. JKLF کا ہیڈ آفس کہاں پر تھا؟ دیکھیں مظفر آباد میں بھی تھا اور راولپنڈی میں بھی تھا. اچھا, جو لڑکے آئے, پہلی حاجی گروپ جو آئی کشمیر سے ٹریننگ لینے, وہ جو لڑکے تھے ان کو ٹریننگ کہاں پر ملی؟ میں نے نہیں دی. اچھا, امان اللہ خان صاحب نے اپنے گھر کے باغ بیچ کے ان کو ٹریننگ دی تھی. اگر راولپنڈی میں اور مظفر آباد میں آپ نے ایک آفس کھولنا ہے, بائی دا کانسٹیٹیوشن میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنا مشکل ہے اگر آپ ایکسیشن ٹو پاکستان سے سبسکرائب نہیں کرتے, اٹس اللیگل اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن. تو اگر آپ راولپنڈی میں اور مظفر آباد میں ایک آفس کھول کے بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ آفس کس نے کھول کے دیا؟ آپ کو جو وہاں پر لڑکے بلا رہے ہیں آپ کشمیر سے, ان کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ ان کو جو اسلحہ دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ دیکھیں JKLF پر ہم ڈسکس نہ کریں, بہتر اس لیے کہ اس کا ٹاپک نہیں ہے نا. اچھا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر پاکستانی جنرلز کی یا ان کے آفیسر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ JKLF کو ہم سپورٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن چونکہ JKLF اس کو ٹاپک نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے میں نے 3 سوال کیے تھے ایک ساتھ, اس کو میں یہ کہتا ہوں, کیا جو حریت کانفرنس ہے یہ ملیٹنسی کو سپورٹ کرتی تھی یا اس کو اپوز کرتی تھی؟ آپ کو پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ہر حریت کانفرنس میں جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں ان کے ہر ایک جماعت کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا. حریت کانفرنس کا ہر جماعت کا ملیٹنٹ ونگ تھا. حزب تھا, البدر تھا, العمر تھا, اور بہت سے نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں ایسے مسجد کمیٹیوں کے بھی تھے, ان کے تو ملیٹنٹ گروپ نہیں ہوں گے نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا پولیٹیکل جماعتوں کے, پولیٹیکل جماعت کے. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا 5 اگست کا. You know, while I don't agree with whatever India did, I must tell you one thing. کہاں ہم چلے تھے نرسمہا راؤ کے دور, آئی کے گجرال نے یہ کہا تھا کہ اینی تھنگ لیس دین انڈیپینڈنس. نرسمہا راؤ نے کہا تھا اسکائی از دا لمٹ. یہ جو ہماری لیڈرشپ, سو کولڈ لیڈرشپ تھی اس وقت, according to the Prime Minister of India, they could get anything. Sky was the limit. Anything less than independence. And if you read the Constitution of 1956 in J&K, it is a state within a state. But still, they were willing. آہستہ اس لیڈرشپ نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ لیڈرشپ, یہ حریت جو ہے, یہ اپنے فیصلے لینے کی قابل نہیں ہے نا. They don't have the mandate to take decisions. اگر یہ ڈیسیشن کر لیتے اس وقت. بات یہ آتی ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کہتا ہے کہ حریت کانفرنس یا پیپل آف لیڈر جو ہیں آپ بنے ہوئے ہیں, کم اینڈ سٹ ڈاؤن, لیٹس ٹاک.
sky is the limit, اس سے بڑی آفر اور کیا کر سکتا تھا. تو انہوں نے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ ان کو گرین سگنل نہیں آ رہا تھا کسی جگہ سے. جو دیکھیں لیکن یہاں پر کوشچن کیا آتا ہے نا کہ جب ان کو گرین سگنل نہیں آ رہا تھا تو جنہوں نے گرین سگنل دینا تھا اس وقت یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ تو ڈبل کریڈٹ کار ہیں. ایک مسئلہ ہمارا اور کشمیریوں کا ہے. وہ کہتے تھے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ حل کرو. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, کشمیر جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, جب ایک وقت انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جب انڈیا اور پاکستان کی ڈائریکٹ بات چیت ہوگی تو جہاں انہوں نے بجائے یہ پاکستان والے نے کہتے بھی ہم کشمیریوں کو بٹھایا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو رہنے دو تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ کہنے کا ہے کہ دے آل دی وے along انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں بلنڈرز کی ہیں انہوں نے. اور یو نو یہ میں سمجھتا ہوں کافی مطلب کتنا بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. فاروق عبداللہ صاحب NC ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن 1956 JNK کے کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن لڑتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 69% بھی ووٹر پرسنٹیج ہوئی ہے JNK میں, which is higher than Mumbai. ٹھیک, ووٹ لیتے ہیں. فاروق عبداللہ صاحب غدار ہیں, ٹھیک, بقول ان کے. یہ لوگ وہ مطلب چپراسیوں کی طرح پاکستان ڈے پہ جا کے ہائی کمیشن میں کباب اور سموسے کھاتے ہیں. اور اگر ان کو یہ نہیں ملتا ہے, اگر پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان اس پہ انکار کر رہا ہے, ہندوستان ان کو نہیں ملنے دیتا ہے ہائی کمیشن سے, غاصب ملک کے ریپرزنٹیٹیو سے نہیں ملنے دیتا ہے. آپ کو پتا ہے مصیبت ہم پہ, ہڑتال کشمیر میں کریں گے. مطلب آپ کو سموسے کباب نہیں ملے, آپ پوری قوم پہ ان کی ایجوکیشن دیکھیں. In the last 30 years, and I'm not talking about curfews, in the last 30 years, آپ جب یہ کہتے ہیں نا ملیٹنسی کی اپوز یہ کرتے تھے کہ نہیں, ملیٹنسی کا مطلب, وائلنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے گرنیٹ اٹھا کے کسی کو قتل کریں. وائلنس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ وائلنس کی فاؤنڈیشنز بنا رہے ہیں. لاسٹ 30 years میں 30 years حضور 30 years میں ہڑتال کشمیر ویلی میں ہوئی ہے 7 سال حریت کے کال پہ. 7 years 7 سال میں سلطان محمد نے بلو ماسک بنا دیا. ٹھیک ہے, in less than 7 years آج سے 2000 سال پہلے روم میں کولوسیم بن گیا. in less than 3 years آج سے 100 سال پہلے پیرس میں آئیفل ٹاور بن گیا. انہوں نے 7 سال ہمیں ایجوکیشن سے, 7 سال ہمیں بزنس سے, 7 سال ہمیں ڈیولپمنٹ سے انہوں نے ہمیں محروم رکھا ہڑتالیں دے کے. اور کن ٹاپکس پہ؟ لاہور کا آیا ہوا ملیٹنٹ مارا گیا, ہڑتال کرو کشمیریوں. ہاں, یہ پشاور کا آیا ہوا ملیٹنٹ مارا گیا, ہڑتال کریں کشمیری. ان کو کباب اور سموسے کھانے کی اجازت نہیں ملی دلی میں ہائی کمیشن پہ, ہڑتال کرے کشمیری. اچھا, ان میں سے کسی لیڈر کا ہاؤس اریسٹ ہو گیا, ہڑتال کرے کشمیری. ان میں سے کسی لیڈر کی بیٹی کو ڈاکٹری کی سیٹ نہیں ملی, ہڑتال کرے کشمیری. اچھا, یہ آپ کہہ رہے پرو پیس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پرو پیپل ہے, کہاں سے؟ تو میں نے یہی سوچا, تو آپ کیا کہتے ہیں یہ still despite all that you call them pro peace or pro people? What do you call them? دیکھیں, اگر ان کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا, these are pawns to pursue Pakistan's agenda in J&K, but at the same time ان کی شطرنج اس کا کچھ ہے پیادہ ہے. یہ پیادے ہیں جو پاکستان کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو کشمیر میں پرسیو کرتے ہیں, اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کی اسٹریٹجک پرسپیکٹو کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے پیسہ لینا چاہتے ہیں, پاکستان آپ کو بنا کے دے گا, پاکستان آپ کے بچوں کو ڈاکٹریوں کی سیٹ بھی دے گا کراچی اور اسلام آباد میں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نام پر رکھیں, not in my name, یہ کہنا چاہتے ہیں. 2 چیزوں پہ اعتراض ہے, 3 چیزوں پہ اعتراض ہے. ایک, آپ کا نام حریت نہیں ہو سکتا, حریت کا مطلب آزادی ہے. 2, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے سول ریپرزنٹیٹیو ہیں. اور 3, اس ایجنڈا کو پرسیو کرتے کرتے
آپ قربانی مانگتے ہیں کشمیری قوم سے. آپ نے پیسہ لینا ہے آپ لیں, آپ ڈکلیئر کریں میں آئی ایس آئی سے پیسہ لیتا ہوں, حریت بنا کے بیٹھا ہوں, مجھے مہینے کا اتنا ملتا ہے, میرے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, یہ میری آئیڈیالوجی ہے. لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کشمیری قوم کو. یہاں پر دو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں, یا آج یا کل ٹائم ختم ہو رہا ہے. بھئی اگر حریت والے ہائی کمیشن آف پاکستان ان نیو دہلی جائیں, مرغا کھائیں یا کباب کھائیں, سموسے کھائیں, کیا خالی ان کو یعنی یہ مرغے ملتے تھے یا کچھ اور بھی ملتا تھا؟ اب میں تو ان کے ساتھ کبھی گیا نہیں, لیکن بریف کیس بھی ملتے تھے. دیکھیں مرغے اور کباب کشمیر میں اس سے دلی سے زیادہ اچھے ملتے ہیں. ان کے لیے صرف مرغے اور کباب کے لیے دلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر کیا تھا؟ نو, آپ ان سے پوچھیں, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا تھا کہ اس کو آئی ایس آئی نے بنایا اور اس کو فنڈ کرتی تھی, تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تابع تو ان کو رہنا پڑے گا. اور کبھی ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں کبھی کبھی آپ اگر ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں نا, تو کبھی کبھی اپنے مینیجر کو امپریس کرنے کے لیے اس کو کافی بھی بنا کے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ چاپلوسی بھی کر لیتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے میری تنخواہ دے دو, بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بھی تو آپ کو کرنی پڑتی ہے نا. پھر ایک بار جہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ کھلے عام جا کر عید ملن پارٹی کرتے تھے, کھاتے تھے, وہاں پر مختلف طریقے سے جایا کرتے تھے, اور ان لوگوں سے ملتے بھی تھے, اور سنا ہے کہ انسٹرکشن بھی لیتے تھے. تو پھر یہ محب وطن ہیں اور لیڈر ہیں, تو جو آدمی اس روڈ پر بھی گزر جائے جہاں پر انڈیا کے ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہو گیا ہے. یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ پھر دوسری بات یہاں پر ایک ساتھ یہ رکھ لیں, اگر کوئکلی جواب دے دیں تو, یعنی دوسرے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ساری جو چیزیں یہ ہے کہ یہ پاکستان نے بنایا, پاکستان نے اسلحہ دیا, پیسے دیے, اور یہاں پر گڑبڑ کرائی. اگر کچھ لوگ جموں کے انڈیا سے پیسے لیں یا وادی کشمیر سے لیں پیسے, لوگ وہ پیسے لیں, وہ اس سائڈ پر یعنی پاکستانی سائڈ آف دی ڈیوائڈ وہ گڑبڑ کریں, ملٹنسی کریں, تو ان کو یہ غدار کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی محب وطن ہوں گے پھر؟ نہیں, میری نظر میں تو جو ملیٹنسی کرے گا وہ تو ہر طرف غدار ہے, چاہے کسی سے بھی پیسہ لے. میری نظر میں جو کوئی بھی فرد یا تنظیم لوگوں کی انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گی وہ غدار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر میں یہ دیکھیں, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. اگر پاکستان یہ کرتا ہے یہاں پر تو کشمیریوں کو سوچنا چاہیے یہ کشمیریوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ کوئی دوسری طرف کرتا ہے ہندوستان سے پیسہ لے کے, تو وہ بھی غلط ہے. اچھا, ایسا کرتے ہیں کہ یہ جہاں پر نا یہ سوال میں نے شاید رانگ ٹائم پر کیا, ٹائم تھوڑا تھا, میرا خیال تھا کہ آپ سے بھی تھوڑا سا جواب دیں گے, لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور آلریڈی ٹائم جو ہے نا آگے چلا گیا, پتہ نہیں 42 منٹس ہو گئے ہیں. ہاف این آور کی اجازت تھی, پتہ نہیں یہ آخری باتیں ریکارڈ بھی ہوئی ہیں تو اپلوڈ کر سکوں گا, یعنی مجھے پتہ دکھا تو رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. نہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اینی وے لیٹ اس اسٹاپ دس, اینڈ اس کو ہم دوبارہ پرسو کریں گے. یعنی آخری جو باتیں دوبارہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کیونکہ میری بات پرابلم مجھے میری یہ آ رہی ہے کہ جو آدمی پرو پیپل پرو پیس بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا. جو بندوق چلاتا رہا ہے, جو بندوق چلانے کی معاہد کرتا ہے, ان کو کہتے ہیں یہ محب وطن ہے. جو یونائٹڈ کشمیر کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے, اور جو یہ کہے کہ ہم پاکستان کا سانی بننا چاہتے ہیں. اسی لیے مجھے یہ آپ نے بڑا اچھا کیا, مجھے نہیں لگتا کسی نے بات یہ ہے حریت پہ بات, آپ اگر کوئی پروگرام رکھ لیں حریت پہ بات کرنی ہے, لوگ آگے حریت کو 4 گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں یا 4 تعریفیں کر لیتے ہیں. آپ نے نیشنل کانفرنس پہ بات کرنی ہے, مہاراجا پہ کرنی ہے, 4 گالیاں دیتے ہیں, 4 تعریفیں نہیں. اسی لیے میں نے آپ کو تب بھی یہ کہا, آپ نے بھی کہا کہ جب ہم حریت پہ بات کریں گے ہم اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, لیگل پرسپیکٹو میں بٹ بائی بٹ ڈیفائن کریں گے کہ حریت کیا ہے, بنائی کس نے, کس سے لڑی تھی, کس سے آزادی مانگ رہی تھی, کیا چاہتی تھی, اس سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑا, ہم نے کیا کھویا. یہ تو اگلے سیشن میں تو ہم یہ بات کریں گے ہم نے کھویا کیا اور ہم نے پایا کیا. اس میں دیکھیں ابھی آپ نے جو ہے نا بیسکلی آپ نے کمپیریزن کیا ہے 50s کا 60s کا, ادھر کیا تھا تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا, اور پاکستان نے کیسے کیا. ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہمیں تھوڑا سا مزید کرنا آگے سے, I want to elaborate, I want you to elaborate this, کلیریفائی کریں. اب اسی پر ختم کرتے ہیں. جنید صاحب, thank you very much for all this what you have said, and I hope people will appreciate آپ نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے, your honesty اور جو courageous آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے.
okay, some may not like it, but then we are not here to please people. ہم دوسروں کو سیٹسفائی. مجھے کل کسی نے کہا جی اب دیکھیں ایک بات دیکھیں, میں نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کا کول ایک شیئر کیا, تو ایک صاحب نے کہا میں ان کو یہ کہوں گا کہ فوڈ سولجرز, اس نے کہا جی آج 13 جولائی ہے, آپ کو 13 جولائی کے بارے سے کچھ کہنا چاہیے, یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بھائی میں نے کہا آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیٹسفائی جو آپ لوگوں کی خواہشات ہیں, آئی ول بتائیں نا. آپ انہیں کو کہہ دیں کہ آپ کے طرف سے وہی ڈال دیا کریں. جب انہوں نے وہی بلوانا ہے جو یہ چاہتے ہیں, وہی سننا ہے جو یہ چاہتے ہیں, تو پھر ہم اپنی بات ہی نہ کریں. لیکن میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں, ابھی بھی اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے, اور شاید یہ ہمارے مطلب شاید یہ کیریکٹر ہوتا ہے یا جینز میں ہوتا ہے, سچ بولنے کے لیے, سچ بولنے کی, یہ جو میں نے سب بولا ہے, میں کوئی مائک کا لال ہو اس طرف یا اس طرف آ کے مجھے ایک پوائنٹ پہ کاؤنٹر کر دے, اس لیے میں مطلب ٹوٹل طریقے سے بنا کسی خوف کے حریت کے حق میں جاتا ہے, ان کو مبارک ہو. حریت کے حق میں نہیں جاتا ہے, وہ بھی ان کو مبارک ہو. دیز آر فیکٹس. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, میں کسی پہ اپنی سبجیکٹیو رائے نہیں ڈال رہا ہوں, میں فیکچول انالائسس کر رہا ہوں, اور فیکچول انالائسس کرنے کے بعد آپ کے ویور خود فیصلہ کریں. We shall continue. دوبارہ جب آپ کو تکلیف دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹس پر آپ دوبارہ بات کر لیں گے, تو سمری بھی دے دیں گے. اور لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ if you have any questions please do send me, اور وہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں. تو I leave it at that. Thank you very much.